اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محبتهم۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری یہ نشست کے درس لیسن نمبر 125 ہے، 125واں لیسن ہے، 125واں درس ہے، اور ہماری کوشش آج سے نہیں بلکہ 3 سال سے مسلسل یہ ہے کہ ہر سنڈے ایک درس ہو جائے جس سے کسی کو کچھ فائدہ مل جائے، بالخصوص نوجوانوں کو، اور ویسے تو اس سے بچے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بڑے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہی موقع ہے فائدہ اٹھانے کا بھی، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان تقوی کا مہینہ ہے، رمضان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا مہینہ ہے، رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان معاف کر دینے کا مہینہ ہے، رمضان حسد کا مہینہ نہیں ہے، رمضان غیبت کا مہینہ نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے اس مہینے میں، ابھی 2-4 دن باقی رہ گئے، جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائے، بالخصوص تلاوت قرآن سے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ عام دنوں میں ایک آیت پڑھے اس کا ثواب اور ہے، رمضان میں اگر ایک آیت پڑھا جائے تو اس کا ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ اور قرآن میں کتنی آیتیں؟ 6666 6666 آیتیں۔ تو اگر کوئی ایک قرآن ختم کرتا ہے تو کتنے قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا؟ رحمتوں کا مہینہ ہے بھائی، اللہ کو تو بہانا چاہیے دینے کے لیے، ہمیں ڈھونڈنا ہے کون سے موقع پہ کتنا فائدہ ملتا ہے۔ پھر یہ رمضان اگر ختم ہو گیا تو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا دوسرے رمضان کا، پتہ نہیں کون زندہ رہے کون مر جائے۔ آج کل وہ زمانہ آ گیا جس کی پیشن گوئی برسوں پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دے دی تھی۔ آخری وقت میں ہمارے فرزند کے آنے سے پہلے ایسی بیماریاں آئیں گی کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ڈریں گے، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کے لیے ڈریں گے، مسجدیں بند ہو جائیں گی۔ آج وہ دن آ چکے ہیں کہ بیماریاں چاروں طرف ایسی پھیلیں گی کہ اموات پہ اموات ہونے لگیں گی۔ بیٹھے ہوئے اصحاب رونے لگے کہ مولا اگر اس دور میں ہم ہوں تو کیا کریں؟ کیا مطلب کیا کریں؟ کیا ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بس صلوات پڑھتے رہو، صلوات پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اس لیے کہ قرآن فرسٹریشن کو ختم کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج فرسٹریشن کا زمانہ ہے۔ آج دیکھیے دنیا بھر میں فرسٹریشن بڑھ گیا ہے، کیونکہ 20% لوگ جاب لیس ہو گئے، 30% چھوٹے موٹے کاروبار بند ہو گئے، 10% بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو گئی، لوگ خودکشی کرنے لگے، لاک ڈاؤن نے بھوکا مار دیا لوگوں کو، لوگ خودکشی کرنے لگے۔ یہ خودکشی تب ہوتی ہے جب انسان بے چین ہو جاتا ہے، پاگل سا ہو جاتا ہے، اور ایسے میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، اسی سے دل کو اطمینان ملے گا۔ تو عزیزان محترم، قرآن ضرور پڑھا کریں، کیونکہ قرآن شافی ہے۔ قرآن کے لیے ملتا ہے کہ جب قبر میں انسان کو دفن کیا جائے گا تو جب عذاب آ رہے ہوں گے تو قرآن مرنے والے اور عذاب کے درمیان میں آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ میں تمہیں اس تک جانے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، قرآن شافی ہے، شفاعت کرتا ہے، قرآن ہمیں بچاتا ہے مرنے کے بعد، حتیٰ کہ اگر ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ گزر رہے تھے ایک قبرستان کے پاس سے، دیکھا کہ ایک قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے تو ہٹ کے چلنے لگے۔ اصحاب نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہا یہاں پہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ جب واپس آ رہے تھے ادھر ہی سے تو رسول مسکرا کے اس قبر کو دیکھ رہے تھے، کہا اب رحمتیں نازل ہو رہی۔ کہا یا رسول اللہ اتنے جلدی حالات کیسے بدل گئے؟ کہا اس کا جو یتیم بچہ تھا، اس انسان کی بیوہ عورت اسے بڑے پیار سے پال رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ اس بچے کو علم دین سکھانا چاہیے، لہٰذا ایک عالم کو بلا کر
گھر پہ اس کو پڑھوانا شروع کیا قرآن. آج بچے نے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. جب اس معصوم سے بچے نے اپنی معصوم زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو رحمت خدا جوش میں آئی اور اللہ نے اس کے باپ کے سارے گناہ معاف کر دیے. دیکھا آپ نے، جب مرنے کے بعد گناہ معاف کروا سکتا ہے قرآن تو زندگی میں رحمتیں کیوں نہیں لائے گا، زندگی میں برکتیں کیوں نہیں لائے گا. تو قرآن شفاعت ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہ جو قرآن بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ان کے قبروں سے کچھ گور کن ہیں ایران میں، ان کا کہنا ہے کہ فلاں قبر سے خوشبو آتی ہے اور تلاوت کی آواز آتی تھی. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کیونکہ وہ قرآن حد سے زیادہ پڑھا کرتے تھے. لیکن خلوص چاہیے. خلوص کی بات آ گئی ہے تو آپ کو بالکل کلیئر کرنے کے لیے آپ کو یہ بتا دوں کہ خلوص کیا ہوتا ہے. خلوص یعنی خالصتاً اللہ کے لیے، جس میں کبھی کوئی دکھاوا نہ ہو. شیخ عباس قمی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جنہوں نے مفاتیح الجناں لکھی. آج جہاں جہاں قرآن ہے شیعہ مسجدوں میں، وہاں وہاں شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجناں بھی موجود ہے. کتنا درجہ ملا. اور جہاں کوئی مفاتیح پڑھتا ہے اس کا ثواب شیخ عباس کو بھی پہنچتا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مناظر آخرہ، آخرت کے درجے، آخرت کے مناظر کیا ہوتے ہیں، کیسے کیا حالات ہوتے ہیں. اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو وہ کتاب کو پڑھیے گا. اس کے ٹرانسلیشنز بھی آگے بہت ساری زبانوں میں، انگلش وغیرہ میں بھی مل جائے گا، میرے خیال میں ہندی وغیرہ میں بھی آپ سرچ کریں شاید مل جائے، ورنہ اردو میں تو موجود ہے. تو یہ کتاب انہوں نے بڑے خلوص سے لکھی تھی. تو اس زمانے کے استادوں میں سے ایک استاد روزانہ اس کتاب کا ایک صفحہ پڑھتے تھے اور اپنے درس میں وہ بیان کرتے تھے. اتفاق سے شیخ عباس قمی کے والد کا گزر ادھر سے ہوا. انہوں نے بیٹھ کے درس کو سنا، انہیں اتنا اچھا لگا کہ روز جانے لگے وہ درس میں. دروازے کے پاس بیٹھ کے چپ چاپ سنتے تھے، آ جاتے تھے. شیخ عباس قمی کی والدہ نے اس دن شیخ عباس سے کہا کہ بیٹا عباس ذرا جاؤ، ذرا اپنے والد کو بلا کے لاؤ. یہ ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ یہ ایک جگہ جو ہے نا درس ہو رہا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے کان لگا کے درس سن رہے. آ کے کہنے لگے بابا چلیے ماں نے بلایا. باپ نے کہا بیٹا میں کیسے درس چھوڑ کے جاؤں، دیکھو کیسا درس دے رہا، بلکہ میں تو تم سے کہوں گا تم بھی آ کے سنا کرو. شیخ عباس نے جب سنا تو سمجھ گئے یہ تو میری کتاب. کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا کہ بابا یہ تو میری کتاب ہے، اس سے پڑھ رہے ہوں. شیخ عباس نے کچھ نہیں کہا. اسے کہتے خالصتاً اللہ کے لیے نیت رکھنا. جب دوستوں کو پتا چلا تو دوستوں نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا تمہارے والد کو کہ وہ تم نے کتاب لکھی ہے. کہا کہ میں نے میرے بابا سے واہ لینے کے لیے وہ کتاب نہیں لکھی تھی، بلکہ میں نے اللہ کی راہ میں لکھی تھی، لہٰذا میں نے کہا نہیں. تو اپنے نیکیوں کو چھپانے کا نام ہے خلوص. ایسا نہیں کہ ہم نے آج نماز شب پڑھی تو 10 جگہ ہم نے فون کیا کہ ہم نے نماز شب آج پڑھی، 10 لوگوں کو باتوں میں کسی طریقے سے لا کے آج سے میں نے نماز شب شروع کر دیا، یا میں نماز شب پڑھتا ہوں پرچار کرنے لگے. عزیزان محترم، سیلف پرفیوم نہیں ہونا چاہیے مذہب کے معاملے. خالصتاً اللہ کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے پروردگار عالم اس کو قبول کرواتا ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب معرفت ہو، معرفت امام زمانہ ہو. آغا برجوردی اپنے گھر میں مجلس کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ اپنے ہی گھر کے ہال میں داخل ہو رہے تھے تو ایک آدمی نے ایک نعرہ لگایا، امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے اور آغا برجوردی کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بجائے پھر ہال میں آنے کے وہ باہر کے دروازے کی طرف نکل گئے. نکلتے دروازے کو اپنے عصا سے بڑے زور سے مارا. وہاں جو لوگ کھڑے تھے ڈر گئے کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اس شخص نے مجھے بڑا صدمہ دیا، امام زمانہ کے نام کے ساتھ میرے نام کو لیا. وہ کہاں اور میں کہاں، اسے اس محفل سے نکالو. آئندہ اس سے کہنا کہ اس طریقے سے گستاخی نہ کرے، کہاں امام کہاں میں. تو عزیزان محترم، جہاں خلوص ہوتا ہے وہیں پہ ولایت بھی ہوتی ہے.
جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں پہ عمل ہوتا ہے، جہاں عمل ہوتا ہے وہاں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، قبر کی وحشت سے ہمیں محفوظ رکھ، برزخ کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے ماں باپ کے قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار بحق زہرا و بیہا بالہا بنوہا ہمارے نوجوانوں کو نیک اور صالح بنا، اور امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ انشاءاللہ اگلی سنڈے پھر ملاقات ہوگی۔